السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ٹیکس کلچر، ہمارے ملک کا ٹیکس کلچر، جو دے رہا ہے اس سے اور لے لو، اور جو نہیں دے رہا وہ تو دے ہی نہیں رہا۔ ایک عمران خان دور میں ایک وزیر بنے تھے ٹیکس کے، یا ایف بی آر کے چیئرمین لگایا گیا تھا جناب شبر زیدی صاحب، وہ بڑی بڑی مونچھوں والے اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے۔ تو ان کی ایک بات ہے، انہوں نے بلکہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کسی ذمہ دار کو ٹیکس کا نوٹس بھیجا تو شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ ذمہ داروں پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ شبر زیدی نے کہا کہ ان کے ساتھ 40 ایم پی اے آ گئے کہ بھائی یہ ہمارا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، جو زرعی علاقہ بھی ہے اور اندرون سندھ کا بھی ہے، تو یہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے، ہم گورنمنٹ گرا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، زرعی ٹیکس نہیں لگا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں مختلف پارٹیوں کے لوگ، جو کہ اپوزیشن بھی تھی، گورنمنٹ بھی تھی، اس علاقے کے لوگ، خواہ وہ مسلم لیگ نون سے تھے، پی پی سے تھے یا پی ٹی آئی سے تھے، وہ آگے کہ یہ معاملہ آپ نہ دیکھیں، اس سے آپ توبہ طائب ہو جائیں اور یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شبر زیدی صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور سٹیپ لینے کی کوشش کی، پراپرٹی ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس، اس پہ تھوڑا سا کام کیا تو باجوہ صاحب نے بلوا لیا ان کو۔ باجوہ صاحب نے بلوا لیا کہ بھائی ڈی ایچ اے میں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو آپ اس کو رہنے دیں، ذرا تھوڑا سا حوصلے سے چلیں۔ تو زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ایف بی آر نے، میں نے کہا چلو بس اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پھر صدرن کمانڈ جو بلوچستان میں تھا، تو انہوں نے کہا جی اس بلوچستان میں کوئی اور کاروبار ہے نہیں، انہی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، تو اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ اسمگلنگ ہوتی ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، ریلیف دینا پڑتا ہے، تو وہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا چلو یہ ہماری ٹوبیکو کمپنی ہے، تمباکو سگریٹ کمپنی ہے، اس پہ ٹیکس لگایا جائے۔ یہ کیونکہ زیادہ کے پی کے میں پیدا ہوتا ہے، پنجاب میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ کے پی کے میں ہوتا ہے، تو وہاں کے جو ایم پی ایم این اے تھے، وہ اسد کیسر کی قیادت میں 40 سے 50 ایم پی ایم این اے آ گئے، مجھے بلا لیا گیا اسمبلی میں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ اگر اس طرح کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ وہ بھی چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بات کی فاٹا میں چلنے والی سٹیل مل۔ فاٹا میں، جمرود میں سٹیل کی انڈسٹری بھی ہے اور بہت ساری دوسری انڈسٹری بھی لگی ہوئی، جو ٹیکس بھی نہیں دیتی ہیں اور بجلی کے بل بھی نہیں دیتی ہیں۔ تو ان پہ اگر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو وہاں کے جو علاقے کے جو بڑے تھے، ظاہر ہے چھوٹے لوگوں کی تو وہ تھی نہیں، جو اس میں ملوث تھے اور حاضر گورنمنٹ کے لوگ ہی تھے جنہوں نے وہاں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی دھمکیاں شمکیاں لگا کے اس معاملے کو بھی رکوا دیا کہ ہم پھر پی ٹی ایم کی حمایت کریں گے اور بغاوت کی طرف جائیں گے، اور یہ دوسرا اور تیسرا معاملہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا کیسے؟ بڑا آدمی تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، اور کارخانہ جو فی الحال جو انڈسٹری چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں یا جو بھی گروتھ ہو رہی ہے، وہ سرکاری لوگوں کی ہو رہی ہے، اس میں سرکار ملوث ہے، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، فضل الرحمان گروپ ہو، ایون کہ سارے سیاستدان یہ ویسے بظاہر تو عوام کو لڑواتے رہتے ہیں، لیکن اوپر بیٹھ کے جو کھانا پینا ان کا ہے، آوازیں نکال دیتے ہیں لوگوں کو لڑوا کے، جو اوپر بیٹھ کے کھانا پینا وہ سب کا مشترکہ ہے، دینا انہوں نے کچھ نہیں ہے، ٹیکس نہیں دینا ہے، ٹیکس کلیکشن کیسے ہوگی؟ جو دے رہا ہے پھر اس شبر زیدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تھک ہار کے پھر مجھے ایک جو شعبہ نظر آیا وہ ہے تنخواہ دار طبقہ، جو پہلے ہی پسا ہوا ہے، ان پہ ٹیکس لگایا ہے اور ان پہ لگا دیا ہے، اور وہ لوگ دے بھی رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اگر کچھ کوشش کی تاجروں پہ لگانے کی تو انہوں نے شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے دی، حالانکہ تاجر بھی کماتے کھاتے ہیں، تو اس میں بھی بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے ساتھ، چھوٹے سے لے کے بڑا، تو وزیر اعظم صاحب نے روک دیا، تو پیچھے بچتا پھر تنخواہ دار طبقہ ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اور اس میں اتنی سکت بھی نہیں ہے، لیکن اس کو نچوڑ لیا جائے۔ تو بھائی مل ملا کے عوام کو جاگنا پڑے گا۔ یہ اوپر بیٹھے جو طبقہ ہے نا، یہ اوپر بیٹھا 20% طبقہ،
وہ ہمیں تو لڑواتے ہیں، عوام کو لڑواتے ہیں، پنجابی پٹھان کر کے لڑوا دیتے ہیں، سندھی بلوچ، پنجابی بلوچ، لیکن خود اوپر بیٹھ کے مل کے سارے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ابھی آج ہی IMF کی رپورٹ ایک چل رہی تھی کہ پاکستان کی معیشت تھوڑی سی مستحکم ہو گئی ہے۔ یہ معیشت پاکستان کی مستحکم نہیں ہوئی، یہ قرضہ ملنے کے بعد جو اوپر MPA MNA سینیٹر اور اوپر جو بیٹھا 20% طبقہ، یہ ان کی معیشت صرف مستحکم ہوئی ہے، ان کے خرچے ذرا کھلے ہو گئے، اخراجات پورے ہو گئے، اور جو انہوں نے ورلڈ بینک کی قسط دینی ہوگی، ظاہر ہے وہ بھی تو بنیا ہے نا، ورلڈ بینک بھی تو اس کی اپنی قسط مل گئی اور ان کی عیاشیاں پوری ہو گئیں تو معیشت مستحکم ہو گئی۔ نیچے آ کے دیکھیں تو نیچے آپ کو بھی نظر آئے گی، ہمیں بھی نظر آئے گی کون سی معیشت مستحکم ہو گئی ہے اور کون سا کاروبار چل گیا ہے، کون سی دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں۔ اصل میں کھیل ہے طاقتور لوگوں کا۔ طاقتور لوگوں نے وسائل کا رخ اپنی نسلوں کی طرف کر دیا اور مسائل کا رخ ہماری نسلوں کی طرف کر دیا ہے، ہم اور ہماری نسلوں کی طرف۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی ان کا بھی حساب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی ان کا بھی حساب ہوگا، اور ان قریب ہوگا، جلدی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔